أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد سبحان اللہ. ماشاء صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت سبحان اللہ. سبحان اللہ. انوار فیروزہ ہے دربار رسالت میں. عالم میں مچی دھومیں تھی ملک سلیمان کی. عالم میں مچی دھومیں تھی ملک سلیمان کی. پر جھکتے سلیمان ہے سبحان اللہ. دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار سبحان اللہ. رسالت میں. ہر ذرہ ستارہ ہے دربار محمد کا. ہر ذرہ ستارہ ہے دربار محمد کا. سب پھول گلستان ہے دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. مجرم کی شفاعت کے عصیاں کو بچانے کے. مجرم کی شفاعت کے عصیاں کو بچانے کے. عنوان درخشاں ہے دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. جس سمت بھی دیکھو گے ہر سمت دو عالم میں. جس سمت بھی دیکھو گے ہر سمت دو عالم میں. پھیلے ہوئے داماں ہیں دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف. محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف.
حاضر تیرے ارماں ہیں سبحان اللہ دربار رسالت میں سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی 7ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر منیر رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ پروگرام بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے ساری زندگی مبارک دین اسلام کی تبلیغ کی، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں تک ہو سکا بابا شکار الرحمہ نے دن کی پرواہ کیے بغیر، رات کی پرواہ کیے بغیر، سردیوں کی پرواہ کیے بغیر، گرمیوں کی پرواہ کیے بغیر، چاہے سردی تھی چاہے گرمی تھی، چاہے دن تھا چاہے رات تھی، جہاں جہاں تک ہو سکا بابا شکار الرحمہ نے دین اسلام کا پیغام وہاں کے لوگوں تک پہنچایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کو سینوں میں داخل فرمائی، اور آج کئی گھرانے جو ہیں وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا شکار الرحمہ نے دین اسلام کے لیے محنت کی، اور بزرگان دین جب محنت کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ عبادت بھی کرو، نماز پنجگانہ بھی ادا کرو، ذکر و اذکار بھی کرو، اور سارے نوافل بھی ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرو۔ دین اسلام کی تبلیغ تبھی ہوگی کہ جب جو ہے ہمیں دین اسلام کا علم آتا ہوگا، تو دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں جانا ضروری ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، علماء کی زیارت کرنا ضروری ہے، وہاں پر وقت صرف کرنے سے جو ہے انسان کے دل میں جو ہے وہ نور پیدا ہوتا ہے، علم آتا ہے، جب علم آتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جب دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی مشن ہمارے قبلہ بابا شکار الرحمہ کا تھا کہ آپ نے دن رات دین اسلام کی تبلیغ کی، اور آگے سے جو ہے وہ نئے بندے بھی تیار کیے جو دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور ہر جگہ تک جہاں تک ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچائے، اور وہ کامیاب ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، خود بھی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ وہ کائنات کے خوش نصیب انسان ہے جو خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہے، تاکہ جو ہے وہ دین کا جو ہے پرچار جو ہے وہ گھر بھی ہو سکے، اور گھرانہ بھی جو ہمارا ہے وہ بھی دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزار سکے۔ تو یہی مشن لے کر آپ کے صاحبزاد گان والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجانہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان محمد ابو بکر صدیق یوسفی زمزمی صاحب، اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، یہ تمام جو ہستیاں ہیں یہ بھی بابا شکار الرحمہ کے مشن پر چلتے ہوئے جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ بابا شکار الرحمہ کا مشن آگے لے جاتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی ہمارا بھی مشن ہے کہ بابا شکار الرحمہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے جو یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام شروع کیا ہے کہ اس میں مختلف علماء کرام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ بابا شکار کا مشن جو ہے وہ
آگے تک لے جایا جا سکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے۔ صرف یہی علماء کرام کی جو محنت ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو جائیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، لیکن علماء کرام جو ہے وہ حقیقت میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ صرف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اور یہی مشن ہے، اور اسی لیے جو ہے علماء کرام مختلف روزانہ نئے سے نئے علماء کرام جو ہے وہ منیر اسلام ٹی وی پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سود کی سزا۔ سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم عطا فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سود کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کے لیے جن عظیم عالم صاحب کو جو ہے وہ دعوت دی ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ سیالوی صاحب، کہ آپ جو ہے ہمارے منیر اسلام اسٹوڈیو میں 7ویں ساری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب سے جو ہے وہ سود کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب، وہ عظیم کتاب کہ جس کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا ہے، وہ عظیم کتاب کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، آج بھی اسی طریقے سے بغیر تبدیل ہوئے بغیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی حفاظت کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر یا ایھا الناس آ جاتا ہے وہاں پر جمیع انسانیت کو خطاب ہوتا ہے، کہ وہاں پر کافر بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، بت پرست بھی آ جاتے ہیں، بتوں کو پوجنے والے بھی آ جاتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، ہر انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یا ایھا الذین آمنو آ جائے وہاں پر صرف ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت اعظام سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو جو ہے اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کی تعظیم، ادب و احترام اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، یہ کائنات کے خوش نصیب انسان ہے۔ یہ ایمان والے ہیں جو تمام ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر اعتراض کرے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اعتراض کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف پر اعتراض کرے، شب برات پر اعتراض کرے، صحابہ کرام پر اعتراض کرے، صدیق اکبر پر اعتراض کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی پر اعتراض کرے، اہل بیت میں سے کسی پر اعتراض کرے، یا اولیاء اللہ میں سے کسی پر اعتراض کرے، تو ناظرین کرام وہ بندہ انسان تو ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت رکھتا ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ عنہ تک سب سے محبت رکھتا ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ہر جو ہے نفوس قدسیہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جو تمام اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو ان ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ دو اور دگنا نہ کھاؤ۔ سود دینا بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے دگنا کھانا بھی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون،
اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ فرمایا، ایمان والوں قیامت تک کے آنے والوں کو یہ خطاب فرما دیا کہ ایمان والوں نہ سود کھانا ہے، نہ سود دینا ہے، نہ ہی سود دگنا کھانا ہے، اور اس امید پر بھی رہنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھے وہ انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ انسان برائی تبھی کرتا ہے، گناہوں سے سرزد تبھی ہوتا ہے، خطا سرزد تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کے دل سے اللہ کا جو خوف ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جس بندے کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جائے وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف وہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو یاد رکھیں ناظرین کرام، وہ بندہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، بنی آدم خطا کار ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جو توبہ کر لے، اگر انسان سے گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس کو چاہیے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ فوراً نیکی والے کام کرے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرے، گریہ زاری کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف بھی فرما دے اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم میں سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے میں بحمد اللہ تعالی اس سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور جو ہم سنے سنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، اور ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ منیر اسلام چینل جو کہ صاحبزادگان کی زیر نگرانی ہے، جی اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین آمین اور ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت جاری و ساری آمین فرمائے۔ آمین، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح دین متین کی خدمت کر کے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا جو خزینہ ہے وہ تلاش کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو آیت کریمہ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جی اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی 275 اور 276 آیات و بینات کے اندر، اور اسی طرح پھر مزید کئی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ، اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ۔ صرف سود نہ کھاؤ، اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جی جو سود کی صورت تھی، کنڈیشن تھی، اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ سود جو ہے جب کوئی بھی رقم طے پا جاتی اور مدت طے پا جاتی تو اس مدت کے اندر اگر وہ جس نے قرضہ لیا تھا جی یا کوئی بھی شے لی تھی جی تو اگر وہ ادا نہ کر پاتا تو وہ مزید اس پہ وہ سود کا جو قرض تھا اسے مزید بڑھا دیا جاتا تھا، اللہ دگنا کر دیا جاتا تھا، چگنا کر دیا جاتا تھا۔
تو اس آیت کریمہ میں اس شے کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا کہ سود کو دگنا چگنا مت کر کے کھائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو سود نہ کھائیں، جی دوسرے نمبر پہ جو اس میں زیادتی کی جاتی ہے، مزید طے کرنے کے بعد مزید اس کے اوپر بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت کریمہ کے اندر ہم سب کو مؤمنین کو منع فرمایا، اور فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، فرمایا کہ اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے سینے کے اندر خوف کو بھی پیدا فرمایا۔ پہلے ایک گناہ سے، ایک سود جیسی تہمت سے ہمیں بچایا، اور پھر دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اس جو ہے وہ اس شے سے اگر تم بچتے ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر تم وہ نار، وہ آگ جسے کافروں کے لیے جلایا گیا ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے سینے کے اندر وہ خوف نہیں پیدا ہوتا اور تم اس شے سے باز نہیں آتے تو فرمایا کہ پھر وہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کے تم بھی مستحق بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے زیادہ خوفناک۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ شے جسے حقیقتاً کافر کے لیے، منافق کے لیے، اور وہ سرکش کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، انہیں ہر لمحہ بلمحہ تکالیف پہنچاتے رہے، جو ان کے لیے تیار کی گئی، فرمایا کہ اس کے کہیں تم مستحق نہ بن جاؤ، تم اس کے کہیں سزاوار نہ بن جاؤ۔ اسی طرح یہاں پہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی ہے جی کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت والے دن مومن جو ہیں اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے کہ جہاں پہ فرعون کھڑا ہوگا، اللہ نمرود ہوگا، حامان ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح وہ اللہ کا انکار کرتے اور انہوں نے خدائی کے دعویٰ کر رکھا تھا اور کافی ساری قوم کو انہوں نے گمراہ کر رکھا تھا، فرمایا یہ ان کے ساتھ اس وجہ سے کھڑے ہوں گے کہ یہ دنیا کے اندر رہ کے نماز نہیں ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی کا سمجھے کہ ایک مصداق ہے، اس کی مثل میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے کہ وہ انسان اگر ان برائیوں سے باز نہیں آتا تو وہ جہنم اس کے لیے ہے، اللہ اگرچہ وہ کلمہ گو ہے، اگرچہ اس نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے ہوا ہے جی اور ان کا اقرار کرتا ہے، ان کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، جی اور اس کا یہ ایمان ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا، یہ اقرار کرنے کے باوجود جی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس شے سے نہیں باز آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، فرمایا کہ وہ اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر اس سے آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اطاعت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اطاعت کرو لعلکم ترحمون کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جس ہستی کا ذکر چاہا وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ محبوب خدا جناب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جدا نہ فرمایا۔ اللہ۔ تو یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سود سے بچے رہنے کا حکم دیا، جی پھر ساتھ ہی خوف جو ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہو گے تو فرمایا کہ اسی طرح تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے مزید اطاعت کرنے والوں کے بارے میں انعام فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ دوڑو مغفرت کی طرف،
جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، اور فرمایا اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین، مراد یہ کہ ہر شے، جی کائنات کی ہر شے اس کے اندر سما سکتی ہے، لیکن وہ کسی شے کے اندر سما نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس جہاں کو آباد و شاد فرمایا، جی اور انسان پورے طور پہ اس کی چھان بین نہیں کر سکا، جی تو اس کے بعد وہ مقام اور مرتبہ جو جنت میں مومنوں کو عطا کیا جائے گا، ہر وہ شے جس پہ مومن کی نظر پڑے گی وہ پہلے سے جدا نظر آئے گی، سبحان اللہ، کیا بات۔ پہلے سے اس کا منفرد انداز ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو سورۃ بقرہ کی آیات و بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانے والے جو لوگ ہیں جی یہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میدان محشر میں جب وہ خوف کا عالم ہوگا اور ہر جانب جو ہے وہ پریشانی اور ایک سناٹا چھایا ہوگا، جی اور وہاں پہ انسان کی حالت غیر ہوگی۔ اللہ، فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے یہ سود کھانے والے پورے طور پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ، فرمایا ان کی صورت اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح انہیں شیطان نے مس کیا اور یہ باولے سے ہو گئے ہیں، پاگل۔ اللہ، تو اس صورت میں یہ قیامت والے دن جو ہے وہ وہاں پہ پیش کیے جائیں گے اور یہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ ایک دوسری قوموں سے جدا ہوں گے، اپنا آپ بتاتے ہوں گے کہ یہ سود کھانے والے تھے۔ اللہ۔ یہ کیفیت قرآن عظیم نے ان کے بارے میں آج بیان تو کی۔ جو ہے نا وہ لوگ سود بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، لیکن سود کے بارے میں یہ یا تو علم نہیں رکھتے، اگر علم ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سود کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو بیہقی میں رقم کی گئی ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب کے اندر اپنی راتوں کو بسر کرے گا، اور صبح ہوگی تو فرمایا کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل دیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اس سبب سے ہوگا کہ وہ جو انہوں نے پیچھے شب بسر کی ہے، جی ایک تو انہوں نے کھانے پینے میں اسے گزارا، اور دوسرے نمبر پہ اسے لہو و لعب کے اندر بسر کیا۔ فرمایا اس میں وہ مزید کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانیں گے، اللہ، عورتوں سے گانا سننا پسند کریں گے، اور فرمایا کہ وہ شراب پینے کو پسند کریں گے، اور پھر اسی طرح سود کھانا پسند کریں گے، اللہ، سود کھانا پسند کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس سبب سے بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل دیا جائے گا، اللہ، اور پھر یہ اسی صورت میں زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ، فرمایا جس طرح قوم لوط کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برتاؤ کیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں نیست و نابود کر دیا، اور جہان والوں کے لیے انہیں عبرت بنا دیا۔ فرمایا ان کی وہ صورت بن جائے گی، اور فرمایا یہ وہ گروہ ہوگا کہ جن کے اندر یہ بدکاریاں پائی جائیں گی، ان بدکاریوں کے اندر سود بھی شامل ہے۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کے اندر ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب معراج شریف پہ تشریف لے کر جاتے ہیں جی تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اپنی نگاہ فیض سے دیکھا تو ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہے وہ کمروں کی مانند ہیں، اللہ، اور ان کے اندر سے سانپ، بچھو اور ہر وہ بد بلا جو بری ہے اور جو نقصان پہنچانے والی ہے، ہر شے ان کے پیٹوں کے اندر سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پیٹوں سے وہ نظر آتی ہے، اللہ اکبر، نظر آ رہی تھی۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ان سے سوال فرمایا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود کھانے والے لوگ، ان کا میدان معاشر کے اندر یہی عالم ہوگا اور یہ اسی صورت میں وہاں میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ۔ اور اس سے قبل جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کا ترجمہ رکھا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ صورت بیان کی گئی کہ وہ باولے ہو کے پاگلوں کی صورت اختیار کیے ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ اس صورت میں دیکھے گئے کہ ان کے پیٹ کمروں کی مانند ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں اور اسی طرح اور چیزیں ہیں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں، جی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 72، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 70 اور کچھ اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مختلف اس سود کے گناہ کے درجے ہیں۔ جی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم جو درجہ جی۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرتا، اللہ اکبر۔ اپنی ماں سے نکاح کرتا۔ اللہ۔ میں یہ اس کا جو ہے وہ کم سے کم جو گناہ ہے یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سود کا ایک درم کھانا وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کسی نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور زنا کی پیچھے کیفیت آپ سماعت کر چکے جی جی جی۔ کہ وہ کیا کیفیت ہے کہ کس سے اس نے زنا کیا۔ اللہ۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بحقی کے اندر مزید ایک روایت ملتی ہے کہ جس نے سود کا ایک درم کھایا، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ کم از کم اس نے جو ہے وہ 53 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ 53 مرتبہ۔ 53۔ جی، اللہ۔ 53 مرتبہ اس نے زنا کیا۔ تو یہ جو ہے وہ کیفیت احادیث سے طیبات سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ آپ نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات میرے پاس 2 لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بیت المقدس لے جانا چاہا اور مجھے لے کر گئے۔ جی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے ایک خون کے دریا کے پاس لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس خون کے دریا کے پاس پہنچا تو وہاں پہ جو میں نے صورت دیکھی وہ یہ تھی کہ 2 لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ایک اس دریا کے کنارے پہ ہے جی۔ اور دوسرا اس دریا کے اندر موجود ہے۔ وہ جو خون کا دریا تھا جی۔ اس کے اندر وہ موجود ہے اور دوسرا شخص اس خون کے دریا کے کنارے پہ موجود ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا، اب جب وہ دریا کے اندر والا اس کے کنارے پہ آنا چاہتا ہے تو جو کنارے والا ہے وہ ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اسے دے مارتا ہے، پھر اسی طرح وہ دوبارہ اسی دریا کے اندر درمیان کے اندر دوبارہ سے پہنچ جاتا۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ اسی طرح کیفیت چلتی رہی، وہ بار بار آنے کی کوشش کرتا، وہ کنارے والا بار بار اسے پتھر مارتا اور بار بار وہ اسی دریا کے درمیان کے اندر وسط کے اندر پہنچ جاتا۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضور یہ جو کنارے والا شخص ہے، اس شخص کو اس کے اوپر مسلط کیا گیا، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا آگے سے عرض کی حضور وہ شخص سود خور ہے، اللہ سود کھانے والا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ یہ سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، برائی کا مرتکب ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے اوپر مسلط کیا۔ تو یہ دریا کے اندر بار بار جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، اللہ کامیابی کی طرف کبھی بھی نہیں آ سکتا سود کھانے جب والا۔ تک وہ سود کھاتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ جی۔ کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔
4 بندے کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ سود خور یہ بھی جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ یتیم کا ناحق مال کھانے والا یہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے یہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل 3 بلائیں وہ مسلط کر دی جائیں گی، عام ہو جائیں گی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینا عام ہو جائے گا، دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود یہ بھی اسی طرح ہی عام ہو جائے گا۔ یہ قیامت سے قبل کی نشانیاں ارشاد فرمائی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ۔ یہ تو اہل عقل ذی شعور لوگوں کے لیے بات آپ نے کی ہے جی جی کہ یہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے برپا ہونے سے قبل جی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے تشریف لے کے جانے میں بھی جو عرصہ اب تک بیت چکا جی وہ بھی کم از کم 1450 سال کا عرصہ بیت چکا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بظاہر جی وصال فرمایا جی اس میں اتنا جو ہے وہ عرصہ بیت چکا، کوئی کل کی یا پرسوں کی یا 2-4 ہفتے بعد کی بات نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی دور کی بات، اور اس حدیث پاک کے زمرہ میں آج کے اس دور کے اندر یہ تینوں چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے مختلف آپ جس بھی معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس کے بازاروں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ سود دینے والے بھی موجود ہیں، سود لکھنے والے بھی موجود ہیں، اس پہ گواہ بننے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح شراب کے اڈے جو ہیں یہ بھی عام ملتے ہیں، بے شک۔ اور لوگ چونکوں کے اندر بیٹھ کے، گلی کوچوں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے، حالوں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک محفل کو منعقد کر رکھا ہے اور وہ اس طرح اسے سجاتے ہیں۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر زنا جو ہے یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی وبا جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ جس کا تعلق قرب قیامت نشانیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ جو ہے حدیث پاک نے ہمیں جو ہے وہ اس دور سے آگاہ کیا، اور مزید آگے جو ہی وقت بیتے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین، آمین۔ یہ کام اگر اسی طرح دین متین کی تبلیغ نہیں کریں گے اور اس کا درس عام نہیں کریں گے، سننے والے اس کا شوق نہیں رکھیں گے، بیان کرنے والے اس کا درس نہیں دیں گے، اور اپنی غفلت کی وجہ سے قرآن و سنت کے علم سے جو ہے لوگوں کو بھی دور رکھیں گے اور خود اسے حاصل کرنے کے بعد ضائع کر دیں گے، تو پھر یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم لوگ اسے جو ہے وہ دین و سنت کو، قرآن و سنت کو امت کے سامنے رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو قرآن و سنت کی محبت دیں گے اور ان کے اندر اس محبت کو عام کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ جو معاشرہ جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، محنت کے بعد، لگن کے بعد، تبلیغ کے بعد یہ برائیاں ہم ختم کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلوہ افروز ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا، اس سے قبل معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ جی تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ طائف کے بازاروں میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، بدر میں بھی جاتے ہیں، روزے کی حالت میں جاتے ہیں، صحابہ آپ پہ فدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ دین کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے قرآن و سنت کو ان کے سامنے رکھا، تو پھر وہ اپنی جانیں لیے ہتھیلیوں پہ لیے بیٹھے ہیں کہ آقا کبھی ہمیں حکم ارشاد فرمائے، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس صورت میں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پہ وہ فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ کیا تھا
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا اثر تھا، یہ قرآن و سنت کا وہ جذبہ جو صحابہ کے اندر پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے طائف کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، مکہ والوں نے نکالا، اور اس سے بڑا جو ہے وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ انسان جہاں پہ رہتا ہے اور اسے اس کے بائی گاؤں سے، دیہات سے، معاشرے سے، اس کے تعلق والوں سے، قرابت داروں سے جو وہ دور کر دیا جائے، اس کے اپنے گھر سے دور کر دیا جائے، تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے کو برداشت فرمایا۔ اور جب آپ ہجرت فرما کے جاتے ہیں وہاں پہ مدینہ طیبہ کو آباد فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان شان عطا فرمائی کہ پھر فتح مکہ بھی ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سارے کفار اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، پھر اسی طرح مہر نبوت جو ہے وہ چمکنے لگتی ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک اور حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب شب برات پیچھے گزری ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی ناز میں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں نصف شب کے اندر، نصف شعبان کو، تو وہ آ کے عرض کرتے ہیں حضور اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھائیں۔ سبحان اللہ، شعبان معظم کی 15ویں رات، سبحان اللہ سبحان۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انعام و اکرام کو برستے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے جبریل یہ کون سی رات ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں حضور یہ شعبان المعظم کی نصف رات کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 300 دروازوں کو کھول دیتا، اور اس شب کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا سوائے اس کے کہ کسی نے شرک نہ کیا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، اللہ اس کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا ان کی بخشش نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو۔ اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ سود کا ٹاپک بیان فرمایا۔ تو ناظرین کرام، علامہ صاحب نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے نمبر 130، 131 اور 132 میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اللہ کا حکم سنا دیا کہ ایمان والو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے نہ سود دینا ہے، نہ سود دگنا کر کے کھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ اگر تم نے سود کھایا اور اس کو دگنا کر دیا اور دگنا کر کے خود بھی کھایا اور آگے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا، اور پھر اللہ کا جو خوف ہے اپنے دل سے جو ہے وہ نکال دیا اور پھر کامیابی کی امید نہ رکھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو آگ میں نے کافروں کے لیے بنا رکھی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں تم بھی اس آگ سے بچو، کہ آگ جو ہے جہنم کی یہ کافروں کے لیے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی۔ جن کے سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جہنم کی آگ ان کے لیے نہیں بنی۔ جن کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہے، یہ جہنم ان کے لیے نہیں بنی، جہنم تو ان کے لیے بنی ہے کہ جو بغض مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، جہنم تو اس کے لیے بنی ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بغض میں اس دنیا سے چلے گئے، جہنم تو اس کے لیے بنی ہے کہ جو اہل بیت کے بغض میں اس دنیا سے چلے گئے، جہنم تو اس کے لیے بنی ہے کہ جو اولیاء اللہ اس کے بغض کے ساتھ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، جہنم ناظرین کرام ان کے لیے بنی ہے۔ ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں بنی، بلکہ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اور جنت اسے ملے گی جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی، جنت اسے ملے گی کہ جس کے سینے میں شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن کر اس کے دل میں جو ہے وہ نورانیت پیدا ہو جائے گی اور چہرہ نور سے منور ہو جائے گا۔ جنت تو اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہی علامہ صاحب جو ہے وہ پیغام دے رہے تھے، اور آگے اللہ رب العزت
نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرما بردار رہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرما بردار رہو۔ جب اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ سن لو جو میرے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار رہے گا میں رب اعلان کر رہا ہوں میں اس پر رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمت اس پر فرمائے گا یہ جو اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت اس پر فرمائے گا کہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت اس پر فرمائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارے گا۔ تو ناظرین کرام یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ سود سے بچے، آپ خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، نہ خود سود کھائے، نہ اپنے بچوں کو سود کھلائے، نہ اپنے خاندان والوں کو سود کھلائے، سود سے دور رہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم حدیث نمبر 1598 میں آتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب برابر ہے، سود کھانے والا بھی برابر ہے، سود کھلانے والا بھی برابر ہے، سود کی دستاویز لکھنے والا بھی برابر ہے، گواہی دینے والا بھی برابر ہے، سب کو جو ہے وہ سود کی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ جیسا علامہ صاحب نے سود کی سزا بتائی ہے اسی طرح جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ ناظرین کرام اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا جو ہے ساری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتام پر جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ یا الہی تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی آیات و بینات کا ذکر ہوا اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی بات ہوئی۔ یا الہی سود کے بارے میں جو بھی ہم نے سنایا یا الہی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین۔ یا الہی اپنے حبیب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو پکی سچی غلامی عطا فرما۔ آمین۔ ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے امت کے اندر اس کی نفی کو پیدا فرمایا، اجاگر فرمایا، ہم سب کو اسی طرح سود سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہماری نسلوں کو اس سود جیسی لت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔